الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف چینل لایا آپ کے لیے ماہ شوال المکرم کا بہت ہی خاص ترین وظیفہ۔ ماہ شوال المکرم جو کہ اسلامی سال کا 10واں مہینہ ہے۔ آج ماہ شوال المکرم جس کی فضیلت سے بہت سے لوگ انجان ہیں، آج اس مہینے کا ایک بہت ہی خاص وظیفہ اس کی پہلی جمعرات کا لے کر روحانی وظائف چینل حاضر ہوا ہے۔ اس وظیفے کے کرنے سے آپ کی تمام حاجتیں پوری ہو جائیں گی، تمام خواہشات پوری ہو جائیں گی۔ آج کا وظیفہ شروع کروں گی اس سے پہلے میں اپنے تمام نئے آنے والے ویور سے گزارش کرتی ہوں جو ابھی بھی ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں کہ ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیے بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ ماہ شوال المکرم جو کہ اسلامی سال کا 10واں مہینہ ہے، اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ شوال بالفتح سے ماخوذ ہے اور اس کا معنی اونٹنی کا دم اٹھانا ہے۔ اس مہینے میں عرب لوگ سیر و سیاحت کرنے کے لیے گھروں سے باہر چلے جاتے تھے، اس لیے اس مہینے کا نام شوال رکھا گیا۔ شوال حج کے مہینوں کا پہلا مہینہ ہے، اسے شہر الفطر بھی کہتے ہیں۔ اس کی پہلی تاریخ کو عید الفطر کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بخشش کا مژدہ سناتا ہے، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب عید کا دن آتا ہے یعنی عید الفطر کے دن تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے فرشتوں پر فخر فرماتا ہے، بس فرماتا ہے کہ اس مزدور کی مزدوری کیا ہے جس نے اپنا کام پورا کیا ہو۔ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، اس کی جزا یہ ہے کہ اسے پورا اجر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے فرشتوں، میرے بندوں اور باندیوں نے میرے اس فریضہ کو جو ان کے ذمہ لازم آتا تھا ادا کر دیا۔ پھر وہ عید گاہ کی طرف نکلے دعا کے لیے پکارتے ہوئے، اور مجھے اپنے عزت و جلال و کرم و بلندی اور بلند مرتبہ کی قسم میں ان کی دعا قبول کروں گا۔ پس فرماتا ہے اے میرے بندو لوٹ جاؤ، میں نے تمہیں بخش دیا ہے اور تمہاری بندیاں نیکوں میں بدل دی ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ اس حال میں واپس لوٹتے ہیں کہ ان کی بخشش ہو چکی ہوتی ہے۔ اس مہینے کی پہلی تاریخ کو عید الفطر ہوتی ہے۔ اس دن کو یوم الرحمت کہتے ہیں۔ اس دن اللہ تعالیٰ نے جنت پیدا فرمائی، درخت طوبہ پیدا کیا گیا۔ اسی دن اللہ تعالیٰ نے سیدنا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو وحی کے لیے منتخب فرمایا۔ اسی دن فرعون کے جادوگروں نے توبہ کی۔ اسی مہینے کی 4 تاریخ کو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نجران کے نصرانیوں کے ساتھ مباہلہ کے لیے نکلے۔ شوال المکرم کے پہلے 6 نفلی روزوں کی بہت زیادہ فضیلت ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہوتے ہی جو مہینہ شروع ہوتا ہے شوال المکرم کا ہے۔ شوال کے 6 روزے ان نفلی اعمال میں سے ہیں جن کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہے، جو شخص قیامت کے دن ایک نیکی لے کر آئے گا اس کو 10 نیکیوں کا ثواب عطا کیا جائے گا، اور یہ سب کچھ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔ لہٰذا تم قرب حاصل کرنا چاہتے ہو تو ماہ شوال المکرم کے روزے رکھو اور کثرت کے ساتھ نوافل اور روزے رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا قرب نوافل کے ذریعے عطا فرماتا ہے۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے میں اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ کام کرتا ہے، میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کے قدم ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے تو بس آپ ماہ شوال المکرم میں روزے رکھ لیجئے۔ ماہ شوال المکرم کی پہلی جمعرات آ چکی ہے۔ اس کا یہ وظیفہ اتنا بڑا ہے کہ یہ وظیفہ اس جیسا وظیفہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وظیفے کی برکت سے آپ کے نصیب اور مقدر کو بلندیوں تک پہنچا دے گا۔ اگر آپ اپنی قسمت کے ہارے ہوئے ہیں، پریشان ہیں، مصیبت زدہ ہیں، ایسے ہیں کہ آپ کی کوئی بھی حاجت پوری نہیں ہوتی، آپ کی کوئی بھی خواہش پوری نہیں ہوتی، آپ نے کوئی کاروبار شروع کیا ہے لیکن اس میں کوئی آپ کو
خاص فائدہ حاصل نہیں ہو رہا ہے، آپ نے امتحانات دیے ہیں لیکن آپ کو کامیابی نظر نہیں آ رہی، تو پھر فوری طور پر یہ عمل کر لیجئے، انشاءاللہ العزیز آپ کا ہر کام ہو جائے گا، آپ کی تمام حاجتیں، تمام خواہشیں پوری ہو جائیں گی۔ بس ایک عمل کر لیجئے، انشاءاللہ العزیز آپ کو فائدہ ہی فائدہ حاصل ہوگا۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے، فوری طور پر آج شوال المحرم کی پہلی جمعرات ہے، ایک تسبیح ہاتھ میں پکڑ لیجئے۔ اب آپ نے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے 1000 کی تعداد میں، صرف اور صرف 1000 کی تعداد میں، اور اس وظیفے کو کب کرنا ہے، جب سورج آسمان پر بلند ہو۔ اس کا وقت ظہر سے پہلے سے لے کے عصر تک ہو سکتا ہے، تو آپ نے اس وظیفے کا یہ والا وقت مقرر کرنا ہے اور 1000 کی تعداد میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے تسبیح کو ہاتھ میں پڑھنا ہے، اور آپ نے تسبیح پڑھنی ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بس یہ ایک آیت اول آخر اس کے 11 بار درود ابراہیمی کو پڑھ لینا ہے، اور پھر آپ نے ایک آیت سورہ کوثر کی ایک آیت، یعنی پہلی آیت اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اور جب 1000 کی تعداد پوری ہو جائے تو 3 مرتبہ سورہ کوثر کو مکمل پڑھ لیجئے، یعنی اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ تو اب آپ نے کیا کرنا ہے، یہ دعا مانگ لینی ہے، عصر کے وقت مانگ لیں، مغرب کے وقت مانگ لیں، عشاء کے وقت مانگ لیں، اور پھر دعا میں آپ نے مانگنا ہے اپنے مقدر کو بہترین کرنے کے لیے، اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے، جو چاہتے ہیں مانگ لیں، اللہ تبارک و تعالی ہر حال میں آپ کو عطا فرما دے گا، آپ کی ہر حاجت، ہر خواہش کو پورا کر دے گا۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا عمل، ہمارا آج کا روحانی وظیفہ جو روحانی وظائف چینل آپ کے لیے لایا ہے۔ میرے جن بہن بھائیوں نے خصوصی دعا میں اپنا نام شامل کروایا ہے، ان کا نام دعا میں شامل کروں گی۔ ایک میرے بھائی ہیں زلاور خان، نیہا مریم ہیں، ہنا جعفر ہیں، محمد آصف ہیں، طلحہ شہباز ہیں، انس غوری ہیں، اور شیخر سنگھ ہیں، اور اس کے علاوہ جعفر عطار ہیں، ربیہ پروین ہیں، یاسمین ہیں، رفت خان ہیں، شیخ شریف ہیں، اور نواز ہیں، مریم چیمہ ہیں، علینا ہیں، اور شمیم بانو ہیں، محمد جواد ہیں، حسن طلال ہیں، عقیلہ ہیں، اور صدر عالم ہیں، اس کے علاوہ عاصم میر ہیں، شبانہ ناز ہیں، شاہدہ بیگم ہیں، اور منیرہ بیگم ہیں، فرزانہ پروین ہیں، رضیہ مسز علی ہیں، اور محمد شاہد ہیں، ظہیر احمد ہیں، اور سیدہ روحینہ ہیں، موسیٰ خرم ہیں، نائم جاوید ہیں، مانو عباسی ہیں، اور ریاض الدین خواجہ ہیں، محمد افضل ہیں، سید نسرین ہیں، اور اس کے علاوہ ولیج لائف سے ہیں۔ اللہ پاک آپ کی تمام حاجتیں، تمام خواہشوں کو پورا کرے، اللہ پاک آپ سب کو زیادہ سے زیادہ عطا فرمائے، اور میری جن بہن بھائیوں نے خصوصی دعا کی درخواست کی ان کے لیے خصوصی دعا کا اہتمام کروایا جائے گا۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، فی امان اللہ۔